بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز۔ نہ جانے اس ملک کا اور اس ملک کے شہریوں کا کیا بنے گا، کیونکہ آج ہی کے دن میں 2-3 بری خبریں جب صبح آئی ہیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج ویڈیو بناتے ہوئے کیا گفتگو کی جائے۔ اتنی پریشانی ہے کہ رمضان مبارک اس مہینے یعنی کہ مارچ میں وہ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے اس مارچ کے آغاز میں 3 بری خبریں صبح سننے میں ملی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک پالیسی کا اعلان کر رہا ہے، 2% شرح سود میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قیمتیں کہاں پر جائیں گی۔ پھر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ڈالر کے حوالے سے ہے۔ ڈالر ایک ہی دن میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، 285 روپے جو ہے وہ، اور اب تھوڑا سا سلائٹلی اس کا نیچے آیا ہے، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے معاہدہ اگر مزید لیٹ ہوگا تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تیسری بری خبر جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے زیادہ ہے، باقی پورے پاکستان کے لیے بھی ہے۔ کراچی والوں کے لیے خبر یہ ہے کہ وہ اب جو پورے ملک کی طرح ٹیرف ہے اس کے برابر لایا جائے گا، تو تقریباً 3.5 سے 4.25 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ سارے اضافے، ساری فیول ایڈجسٹمنٹ کب کی جا رہی ہیں؟ گرمیوں کے سٹارٹ میں کی جائیں، تاکہ بجلی کا جب استعمال زیادہ ہوگا، بجلی کے استعمال کے ساتھ ہی بل زیادہ بنے گا۔ جب اوور آل بل بنتا ہے اس پر GST لگتی ہے، GST آپ کو پتا ہے 1% بڑھ چکی ہے۔ ساری چیزیں اب بڑھا کے اس میں لگیں گی، یعنی کہ جس بندے کا 3000 بل تھا، اگر سردیوں میں اس پر یہ چیزیں لگائی جاتی تو قیمت میں قدرے کم اضافہ ہوتا، لیکن اب جس بندے کا 3000 بل ہوتا ہے اس پر اب لگائی جائے گی کہ گرمیوں کے مارچ اپریل کے مہینے میں، تو اب آپ کو معلوم ہے نا کہ بل جو 3000 ہے وہ آٹومیٹکلی 6000، یہ 3000 میں فرض کر رہا ہوں، 3000 بل نہیں آتا کسی کا، میں فرض کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3000 کی بجائے اب 6000 ہے۔ اب وہ 3000 پہ جو ٹیکس لگ کے آنا تھا وہ آپ کے پاس تقریباً 200-250 روپیہ لگنا تھا۔ اب وہی ٹیکس جو ہے جب 6000 پہ لگے گا وہ ایک تو 500 ہوگا، لیکن وہ 500 کے ساتھ جب وہ اوور آل بل پہ بنے گا تو وہ 1000 روپے میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے پوری گیم پلان یہ تیار کیا ہے۔ IMF نے کہا کوئی چکر نہیں ہے، آپ کیپ ہٹائیں ڈالر سے۔ وہ جو ڈار صاحب ہے جو 100 روپیہ کرنے والے تھے وہ اب 300 کے قریب لے گئے۔ وہی ڈار صاحب جو کہتے تھے میں IMF سے ڈیل کر لوں گا، IMF ان سے ڈیل تک نہیں کر رہی، ہر شرط ہر بات منوا رہی ہے، اور طریقہ کار بڑا سادہ اور آسان انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، یعنی کہ بجلی پر لگا دو ٹیکس، گیس پر لگا دو، پیٹرولیم مصنوعات پر لگا دو، تنخواہ دار طبقے پر لگا دو، اور سادہ چیزیں GST بڑھانا۔ اب آپ دیکھیں نا، ماچس کی ڈبی اور شیمپو کا ساشے، اس پر بھی GST ہے۔ اس پر جب GST آپ 17 سے 18% لیں گے تو اندازہ لگائیے کہ اگر ملک میں پہلے 1 ارب روپیہ GST کا اکٹھا کرتے تھے، اب اس میں 1 ارب میں اتنا اضافہ کر لیا جائے گا۔ سادہ آسان ہے، مطلب سادہ میں بتاتا ہوں، 17 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا GST کا، اب 18 ارب رہے گا۔ وہ 18 ارب کون دے گا؟ وہ آپ دیں گے، ہم دیں گے اپنی جیب سے۔ انہوں نے انکم پر ٹیکس نہیں لگا رہے، زراعت پر ٹیکس نہیں لگا رہے، ان سیکٹرز پر ٹیکس نہیں لگا رہے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کچھ ایسے طبقات ہیں جن کی آمدن روزانہ کی لاکھوں روپے، اور وہ ٹیکس کتنے دیتے ہیں؟ وہ پروفیشنل ٹیکس دیتے ہیں۔ پروفیشنل ٹیکس 2-2.5 روپیہ کون ہے؟ نمبر 1 وکیل، ہمارے دوست، وکیلوں کی فیسیں کروڑوں روپے اور پروفیشنل ٹیکس ہزاروں روپے کا۔ ڈاکٹرز کی فیسیں، ایک دن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، 40 مریض ہوتے ہیں، 4 سے 5 ہزار روپیہ اس ڈاکٹر کی کلینک کی ٹائمنگ کے، اور صرف 3 گھنٹے میں 40 مریض چیک کرنے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے پیسے وہ ایک دن میں ڈاکٹر صاحب لیتے ہیں، لیکن ٹیکس ان پہ پروفیشنل ٹیکس۔ اس بات پر قطعاً نہیں جانا۔ اور زراعت کی بات کریں، بڑے بڑے لوگ ہیں اور سینکڑوں مربع ان کی زمینیں، ہزاروں ایکڑ ان کی زمینیں، فصل آتی ہے، غریب ٹیکس دے رہا ہے، عشر بھی بیچارہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی فصل پاک کرنی ہے، ثواب لینا ہے، لیکن امیر آدمی نہ ٹیکس دے رہا ہے زراعت میں، نہ ہی وہ یہ چیزیں دے رہا ہے عشر کی معاملات میں۔ تو اب جو بری خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ابھی تک۔ جب تک یہ معاہدہ مکمل نہیں ہوگا کچھ چیزیں نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیچے آئے گا جب معاہدہ ہوگا۔ بھائی کہاں سے نیچے آئے گا؟ ڈالر آپ کے پاس اتنے نہیں آ رہے کہ ڈالر کی قیمت 100 روپیہ 150 روپیہ یا ایون 200 روپے بھی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب جہاں ڈالر ہے
لوگوں کو یہ خوف آ رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، جہاں لوگوں کے پیسے ہیں وہاں رک جائیں گے بینکوں کے. مجھے اس بات کی بالکل توقع اور امید نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. قیمتیں بڑھتی جائیں گی، ڈالر اسی طرح اوپر جاتا رہے گا، ساری چیزیں ہوتی جائیں گی. اب آج جو بیسس پوائنٹ جو بڑھیں گے 2، یعنی کہ شرح سود 19% جو ہے وہ چلی جائے گی، تو اس کے بعد بینکوں کے نظام ٹھپ ہو جانے ہیں، کاروبار بری طرح متاثر ہونے ہیں، اور جو مہنگائی میں اضافہ ہونا ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اللہ رحم کرے. رمضان مبارک آ رہا ہے، توقع امید نہیں ہے کہ آج کے دن میں ہی کیلے جو ہیں وہ 200 سے 250 روپے درجن ہیں، تو 500 روپے درجن ہی ملیں گے. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارا بھی خوف اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ حافظ.